ایک دلچسپ سا مسئلہ ہے، ایک آدمی گم ہو جاتا ہے، مل نہیں رہا، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا کہاں گیا، کدھر ہے، کوئی اطلاع نہیں مل رہی، گھر والے پریشان ہیں، اب بیوی بھی اس کی بیٹھی ہے۔ اب کیا ساری زندگی بیوی جو ہے وہ اسی طرح اس کے انتظار میں بیٹھی رہے؟ اب یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو فتویٰ تھا نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول، وہ کم از کم 70 سال انتظار کرنے کا تھا۔ جس وقت وہ گم ہوئے اس کے بعد 70 سال کا، بے شک گم بھی 70 سال دا بابا ہی ہویا ہوئے تے مزید 70 سال بیوی انتظار کر دی رہے۔ تو یہ امام صاحب کا قول تو یہ تھا کہ 70 سال، قول جو ہے 70 سال کا بھی ملتا ہے، 80 کا، 90 کا، 100 کا بھی ملتا ہے، میں جو سب سے کم ہے وہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ 70 سال تک انتظار کیا جائے۔ اگر 70 سال تک بھی کوئی اطلاع نہیں آتی تو اب اس کی بیوی کو بیوہ قرار دے دیا جائے۔ تو یہاں پر امام صاحب کا تو یہ قول تھا، لیکن ہم نے امام مالک رحمہ اللہ کے قول پر عمل کیا ہے۔ احناف کا اس وقت فتویٰ جو ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ کے قول پر ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ تھا، اور اس کے اوپر اس وقت احناف بھی عمل کر رہے ہیں، شوافع بھی اس پر عمل کر رہے ہیں، حنابلہ بھی اس پر عمل کر رہے ہیں، ہم احناف بھی اس پر عمل کر رہے ہیں کہ عدالت کے اندر معاملہ لے جایا جائے اور عدالت تحقیقات کروائے۔ جس دن عدالت میں معاملہ لے جایا گیا ہے اس کے بعد 4 سال تک جو ہے وہ تحقیق کروائے عدالت، اور اگر 4 سال میں بھی کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں ملتی ہے تو اب عدالت اس بیوی کو بیوہ ہونے کا فتویٰ دے دے اور فیصلہ سنا دے کہ یہ حکمن جو ہے وہ یہ بیوہ ہو چکی ہے، خاوند بے شک کہیں زندہ ہی کیوں نہ موجود ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا۔ تو 4 سال انتظار کے بعد اس کے بیوہ ہونے کا حکم لگا دے گی عدالت۔ اب یہاں پر ہم نے کس کے فتوے پر عمل کیا؟ امام ابو حنیفہ کے فتوے پر تو عمل نہیں کر رہے ہم۔ تو پھر یہ بات غلط ہے کہ ہر مسئلہ صرف امام ابو حنیفہ کا ہی ماننا۔ یہ میں نے صرف ایک مثال کے طور پر ذکر کر دیا ہے، اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔